2203۔ چوتھا جواب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بذات خود فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے چند صاحب، آپ نے وہ حدیث تو پیش کر دی، لیکن یہ بات بھی شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین ہی میں فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 143 پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل بدعت کی شناخت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کی غیبت کرتا ہو، اور زندیقوں کی شناخت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتے ہوں، اور قدریہ کی علامت یہ ہے وہ اہل حدیث کو مجبرہ کہتے ہوں، اور نشان جہمیہ کا یہ ہے وہ اہل سنت کو مشتبہ بتلاتے ہوں، اور علامت رافضیوں کی یہ ہے کہ انہوں نے اہل حدیث کا ناسبیہ نام رکھا ہے، اور یہ لوگ یہ حرکتیں بسبب تعصب اور دشمنی اور غیظ و غضب جو ان کے اہل سنت سے ہے کرتے ہیں، اور اہل سنت کا کوئی نام بجز اہل حدیث کے نہیں ہے، اور اہل بدعت نے جو اہل سنت کا لقب رکھا ہے وہ ان کے نام سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں، اہل حدیث اہل حق ہیں، اہل حدیث کو برا کہنے والے لوگ بدعتی ہیں، اہل حدیث کو غیر مقلدین کہہ کر طرح طرح کے القاب دینے والے لوگ بدعتی اور گمراہ ہیں۔ پانچواں جواب سنیے، چند صاحب لکھتے ہیں کہ شیطان کے بچے کا نام حدیث ہے، جبکہ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی اپنی کتاب آثار الحدیث جلد اول صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے، حضور کی تعلیمات قولی، فعلی اور تقریری معرض بیان میں ہو تو حدیث ہے۔ حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کے پہلو سے ذکر کی جائیں تو حدیث کہلاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اہل حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، جبکہ قاری چند صاحب حدیث کا رشتہ شیطان سے جوڑ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ گستاخی کر کے چند صاحب اپنا رشتہ شیطان سے جوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے مدرسوں میں بھی دورہ حدیث ہوتا ہے۔ خود چند صاحب نے اپنے پیچھے اس کا بینر لگا رکھا ہے، کیا یہ لوگ شیطان کے انڈوں کا دورہ کراتے ہیں یا حدیث پڑھاتے ہیں؟ ثابت ہوا اہل حدیث کو شیطان کا انڈا اور بچہ کہنا بہت بڑی گستاخی ہے، اور ان لوگوں کا اپنے آپ پر شیطان کا پیروکار ہونے کا فتویٰ ہے۔ یاد رکھیے، اہل حدیث کے خلاف بعض اہل دیوبند و اہل تقلید، وحید الزمان حیدرآبادی، نواب صدیق حسن خان، نور الحسن اور محمد حسین بٹالوی وغیرہ ان کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب دیوبندیوں کے مشہور مناظر ماسٹر امین اکاڑوی سے سنیے۔ ماسٹر امین اکاڑوی لکھتا ہے اپنی کتاب مجموعہ رسائل جلد اول صفحہ نمبر 22، تحقیق مسئلہ تقلید صفحہ نمبر 6، لکھتے ہیں، کیونکہ نواب صدیق حسن خان، میاں نذیر حسین، نواب وحید الزمان، میر نور الحسن، مولوی محمد حسین اور مولوی ثناء اللہ وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے مسائل لکھے ہیں، لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علماء اور عوام بالاتفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں، بلکہ برملا تقریروں میں کہتی ہیں کہ ان کتابوں کو آگ لگا دو۔ قاضی صاحب مزید لکھتے ہیں، اس کے بعد نواب وحید الزمان نے ہدیۃ المہدی، نزل الابرار من فقہ النبی المختار اور کنز الحقائق، میر نور الحسن نے عرف الجادی من جنان ہدی الہادی اور صدیق حسن نے بدور الاہلہ وغیرہ کتابیں لکھی، مگر ان کتابوں کا جو حشر ہوا وہ خدا کسی دشمن کی کتاب کبھی نہ کرے، نہ ہی غیر مقلد مدارس نے ان کو قبول کیا کہ ان میں سے کسی کتاب کو داخل نصاب کر لیتے، نہ ہی غیر مقلد مفتیوں نے ان کو قبول کیا کہ اپنے فتاوی میں ان کو لیتے، اور نہ ہی غیر مقلدین عوام نے ان کو قبول کیا۔ دیکھیے تجلیات صفدر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 621۔ معلوم ہوا کہ اہل حدیث کے خلاف وحید الزمان وغیرہ کے جو حوالے پیش کیے جاتے ہیں وہ اہل حدیث کے نزدیک غیر متبعہ اور بالاتفاق متروک اور مردود ہیں۔ باقی رہا
عنایت اللہ عصری کی بات، چند صاحب آپ اس کو اہل حدیث کہتی ہیں، میں کہتا ہوں اس کا مسلمان ہونا ہی مشکوک ہے، اور اس کا رد کافی عرصہ پہلے ہمارے علماء کر چکے ہیں۔ چند صاحب آپ آج بیدار ہوئے ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھیے، ہمارے مشہور اہل حدیث عالم اب مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقل پرستی اور انکار معجزات میں اس کا رد کر چکے ہیں، اور اس کے بارے میں سارے اعتراضات کا جواب دے چکے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب، لہذا اہل حدیث کے خلاف یہ حوالے پیش کرنا مردود اور باطل ہے۔ دوسرا جواب، شبیر احمد عثمانی دیوبندی کے داماد محمد یحییٰ صدیقی لکھتے ہیں، چنانچہ طے ہوا